بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی چوتھی جماعت کی بال بھارتی کتاب کا نام ہے۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 18 تیز گام۔ تو آج ہم یہ سبق پڑھیں گے تیز گام۔ دیکھتے ہیں کیا ہے تیز گام۔ تو آج چہارم جماعت کے بچے سیر کے لیے آئے تھے۔ بستی سے دور ایک پہاڑی کے دامن میں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ پاس ہی ایک جھرنا بھی بہتا تھا جو آگے جا کر ایک چھوٹی سی ندی بن جاتا تھا۔ ندی کے دونوں کناروں پر دور تک گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ بچے اپنا اپنا ٹفن بھی ساتھ لائے تھے۔ دوپہر میں درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر انہوں نے مل بانٹ کر کھانا کھایا، پھر پاس کے جھرنے سے پانی پیا اور ٹولیاں بنا کر مختلف کھیل کھیلنے میں مشغول ہو گئے، کبڈی، فٹ بال، کرکٹ وغیرہ۔ ماسٹر صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ان سب کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آصف کو کوئی بھی اپنے ساتھ کھیل میں شامل نہیں کر رہا ہے۔ وہ ایک طرف چپ چاپ کھڑا مایوسی سے سب کو دیکھ رہا ہے۔ آصف جماعت میں سب سے دبلا پتلا لڑکا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت ہوشیار تھا مگر کھیلوں میں سے دلچسپی نہیں تھی۔ دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے بچے اکثر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان میں حامد سب سے آگے تھا۔ آصف نے ایک بار ماسٹر صاحب سے حامد کی شکایت بھی کی۔ ماسٹر صاحب نے حامد کو سمجھایا کہ کمزوروں کو ستانا نہیں چاہیے۔ حامد نے ماسٹر صاحب سے وعدہ تو کر لیا کہ آصف کو نہیں ستائے گا، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہا۔ جب بھی موقع ملتا وہ آصف کو چھیڑنے سے باز نہ آتا۔ حامد کی طرح دوسرے بچے بھی آصف کو چھیڑنے لگے تھے۔ اسی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے آصف سب بچوں سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ ماسٹر صاحب نے سوچا آخر کیا جائے کہ آصف بھی دوسرے بچوں کے ساتھ ہل مل کر کھیلنے کودنے لگے اور اس کے ساتھی اسے چھیڑنے سے باز آ جائیں۔ بیٹھے بیٹھے انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے بچوں کو آواز دی، بچوں تم لوگ کرکٹ، فٹ بال، کبڈی وغیرہ تو کھیل چکے، آؤ آج ایک نیا کھیل کھیلیں۔ نئے کے نام پر سب بچے شور مچاتے ہوئے ماسٹر صاحب کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا، دیکھو وہ سامنے ٹیکری دیکھ رہے ہو؟ بچوں نے کہا، ہاں دیکھ رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب بولے، اس ٹیکری کے اوپر ایک بڑا سا پیپل کا درخت بھی نظر آ رہا ہے؟ بچے ایک ساتھ بولے، جی ہاں نظر آ رہا ہے۔ تو سنو، جو بچہ سب سے پہلے ٹیکری پر چڑھ کر اس پیپل کے نیچے سے ایک پتا اٹھا کر لائے گا وہ ہماری جماعت کا تیز گام لڑکا کہلائے گا۔ ایک بچے نے پوچھا، تیز گام یعنی کیا؟ ہم نے سبق کا نام پڑھا نا تیز گام۔ تو ایک بچے نے پوچھا تیز گام یعنی کیا؟ ماسٹر صاحب بولے، تیز گام یعنی تیز چلنے یا تیز دوڑنے والا۔ یہ سنتے ہی سب بچے جوش میں آ گئے اور فوراً مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ماسٹر صاحب نے سب بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور کہا، میں جوں ہی سیٹی بجاؤں تم لوگ دوڑنا شروع کر دینا۔ بچوں نے جلدی جلدی گردن ہلائی۔ ماسٹر صاحب نے دیکھا آصف بھی سب بچوں کے ساتھ قطار میں دوڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور بہت خوش ہے۔ ماسٹر صاحب نے سب پر ایک نظر ڈالی اور سیٹی بجا دی۔ پھر سیٹی کی آواز کے ساتھ بچے ٹیکری کی طرف دوڑ پڑے۔ سب تیزی سے ٹیکری پر چڑھ رہے تھے۔ جو بچے بھاری بدن والے تھے ان کی تو سانس پھولنے لگی تھی، لیکن دبلے پتلے بچے تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ ان میں آصف سب سے آگے تھا۔ حامد تو آدھی ٹیکری پر چڑھ کر ہی ہانپنے لگ گیا۔ دیکھیے سارے بچے ٹیکری پر چڑھ رہے ہیں نا، دوڑ رہے ہیں، یہ پیپل کا پیڑ ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں آگے، ماسٹر صاحب دلچسپی سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ آخر وہی ہوا جو انہوں نے سوچا تھا۔ آصف سب سے پہلے ٹیکری پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 2-3 بچے اور بھی تھے، مگر آصف اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے ہرن کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا پیپل کا ایک پتا لے کر سب سے پہلے لوٹ آیا۔ باقی بچے بھی ہانپتے کانپتے واپس آئے۔
سب سے آخر میں حامد آیا۔ آصف مقابلہ جیت چکا تھا۔ ماسٹر صاحب نے اس کا ہاتھ اوپر اٹھا کر اعلان کیا، آج سے آصف کو ہم تیز گام کہیں گے۔ تمام بچوں نے آصف زندہ باد، تیز گام زندہ باد کے نعرے لگائے۔ آصف کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس دن کے بعد سے بچوں نے آصف کا مذاق اڑانا چھوڑ دیا۔ جلد ہی حامد بھی آصف کا دوست بن گیا۔ اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہے سلام بن رزاق، ان کا نام ہے رائٹر مصنف کا، جنہوں نے یہ والی کہانی لکھی ہے نا۔ تو ہمارا سبق جو ہے ہو گیا کمپلیٹ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہے الفاظ معنی۔ تو الفاظ معنی پڑھ رہی ہوں میں، آپ لوگ سن کر اس کو یاد کر لیجیے گا۔ تو پہلا لفظ ہے ڈیرا لگانا، ٹھہرنا۔ جھرنا، چشمہ۔ باز آنا مراد چھیڑنے سے رک جانا۔ سانس پھولنا، تھک جانا۔ اب ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ یہاں پر دیکھیے، تو دیکھیے پہلا سوال ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے بچوں نے کہاں ڈیرا ڈالا؟ تو ہم لکھیں گے بچوں نے بستی سے دور ایک پہاڑی کے دامن میں ڈیرا ڈالا۔ کہاں کی جگہ جواب لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ندی کے دونوں کناروں پر کیا تھا؟ ندی کے دونوں کناروں پر گھنے درختوں کا جھنڈ تھا۔ سوال نمبر 3 ہے بچوں نے کہاں بیٹھ کر کھانا کھایا؟ بچوں نے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بچے کون کون سے کھیل کھیلنے لگے؟ بچے کبڈی، فٹ بال، کرکٹ وغیرہ کھیلنے لگے۔ بچے آصف کا مذاق کیوں اڑاتے تھے؟ بچے آصف کا مذاق اس لیے اڑاتے تھے، نہیں اس طرح لکھیں گے دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے بچے اس آصف کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جواب پہلے لکھیں گے یہ دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے بچے آصف کا مذاق اڑاتے تھے۔ حامد نے ماسٹر صاحب سے کیا وعدہ کیا تھا؟ حامد نے ماسٹر صاحب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ آصف کو نہیں ستائے گا۔ آصف کو تیز گام کیوں کہا گیا؟ تیز دوڑنے کی وجہ سے آصف کو تیز گام کہا گیا۔ اگلا سوال جو ہے مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے ندی کے کنارے پہنچ کر بچوں نے کیا کیا؟ ندی کے کنارے پہنچ کر بچوں نے کھانا کھایا اور کھیل کھیلنے میں مشغول ہو گئے۔ سوال نمبر 2 آصف الگ تھلگ کیوں رہتا تھا؟ جواب دیکھیے، حامد کے ساتھ دوسرے بچے آصف کو چھیڑتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے آصف الگ تھلگ رہتا تھا۔ اب سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں ہم۔ یہ 3 ماسٹر صاحب نے مقابلہ کیوں کروایا؟ جواب دیکھ لیجئے۔ ماسٹر صاحب نے مقابلہ اس لیے کروایا تاکہ آصف بھی دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنے کودنے لگے اور اس کے ساتھی اسے چھیڑنے سے باز آ جائیں۔ اب اگلا سوال ہے لکھیے کہ ذیل کے جملے صحیح ہیں یا غلط، یعنی یہ جملے صحیح ہے غلط ہمیں بتانا۔ پہلا مطلب جملہ ہے چہارم جماعت کے بچے سیر کے لیے آئے تھے، تو صحیح۔ سوال نمبر 2 بچے اپنے اپنے بستے بھی ساتھ لائے تھے، غلط، کیونکہ بچے اپنے ٹفن ساتھ لائے تھے نا۔ سوال نمبر 3 ہے حامد نے ماسٹر صاحب سے آصف کی شکایت کی، تو غلط ہے کہ آصف نے حامد کی شکایت کی تھی نا۔ سوال نمبر 4 ہے دیکھو وہ سامنے دریا دیکھ رہے ہو، تو غلط ہے، ماسٹر صاحب نے کہا تھا نا وہ سامنے ٹیکری دیکھ رہے ہو۔ سوال نمبر 5 ہے سب بچے جوش میں آ گئے اور فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، غلط ہے، سب بچے جوش میں آ گئے تھے اور فوراً مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 6 سب سے آخر میں حامد آیا، صحیح ہے۔ اب جملے میں استعمال کرنا یہ جو محاورے دیے ہوئے باز آنا، سانس پھولنا، ڈیرا ڈالنا، تینوں اس کے جملے دیکھ لیجیے آپ لوگ۔ تو دیکھیے پہلا جو محاورہ تھا باز آنا، اسلم تم باز آ جاؤ ورنہ میں تمہاری شکایت استاد سے کر دوں گا۔ سانس پھولنا، تیز دوڑنے کی وجہ سے حامد کا سانس پھولنے لگا۔ ڈیرا ڈالنا، بچوں نے درختوں کی چھاؤں میں ڈیرا ڈال دیا۔ اب اگلا دیکھیے سرگرمی ایکٹیویٹی، آپ نے جس مقابلے میں حصہ لیا اس کے بارے میں 5 یا 6 جملے لکھیے گا۔ جس بھی مقابلے میں آپ نے حصہ لیا ہوگا، کوئی سے دوڑ وغیرہ میں، تو اس کے بارے میں آپ بتا دیجیے گا کہ اس دن ہماری دوڑ ہوئی، میں نے یہ والی دوڑ میں حصہ لیا اور میں جو ہے دوسرے نمبر پہ آیا، پہلے نمبر پہ، جس بھی نمبر پہ آپ آ رہے ہیں وہ 5-6 جملے اس طرح لکھ لیجیے گا کہ مجھے اسپورٹس ڈے میں بہت ہی مزہ آیا کیونکہ ہم نے بہت سارے کھیل کھیلے، اس طرح ہے نا۔
اب آئیے زبان سیکھیں. تو یہ قواعد کا ہے، گرامر کا کام ہے. آج حمزہ کا استعمال کریں گے ہم. دیکھیں حمزہ کے استعمال. اردو حروف تہجی میں حمزہ بہت سے لفظوں میں الف کی مخصوص آواز کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہے. مثلاً گئے مطلب حمزہ کی آواز اے کی طرح آ کی طرح یوز ہوتی نہ ہوئے، نئے، سوائے وغیرہ لفظوں میں. جیے کو جیے یا جیے، لکھیے کو لکھے یا لکھیے، اس طرح مطلب حمزہ لگا کر لکھنا مناسب نہیں. ایسے لفظوں میں حمزہ کی بجائے یہ کا استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنا چاہیے. جیسے یہ چاہیے نا، جیے، لکھے، لکھیے. البتہ لائیے، اس میں ای این کی مطلب حمزہ کی بھی آواز آ رہی ہے اور یہ کی بھی. لائیے، کھائیے، دکھائیے وغیرہ لفظوں میں حمزہ اور یہ دونوں لکھے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں حمزہ کی آواز آ کی آ رہی ہے اور یہ کی آواز ای کی آ رہی ہے نا. لائیے، کھائیے، دکھائیے. اس لیے قے، تے، لے جیسے لفظوں پر حمزہ نہیں لگانا چاہیے. تو اب یہاں پر لکھا ہے ایسے 5 الفاظ تلاش کر کے لکھیے جن میں حمزہ لگا ہوا ہے. تو یہ دیکھیے، نہیں یا نئے، بچھائی، سنائیے، بجاؤں، آؤ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور سے الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں جن پر حمزہ لگا ہوا ہے. تو یہیں پر ہمارا جو ہے چیپٹر مکمل ہو گیا ہے، یعنی سبق ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے دوست وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.